السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے اسی محمدی چینل پر ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے رمضان کی فضیلت۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ باضابطہ آ چکا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اتنا زیادہ برکت والا اور اتنی زیادہ فضیلت والا یہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے بہت ساری نعمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، انہی نعمتوں برکتوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اور اس پروگرام میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ اتنا مقدس ہے اور اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ رب العزت اس کو بہت ساری نعمتیں نوازتا ہے۔ جو انسان اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے، یعنی اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی جزا، ہر ایک عمل صالح کی جزا ہوتی ہے، لیکن روزے کی جو جزا ہے وہ خود ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا اس کو عطا فرماتا ہے، اس روزے کی جزا جو ہے وہ خود اللہ رب العزت ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں جو انسان روزہ رکھتا ہے تو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مزید ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ کن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی تمام باتوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل اپنے اسی پروگرام میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں بہت ساری نیک اعمال انسان کرتا ہے۔ انہی نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اسی مہینے میں انسان اپنے زکوٰۃ کو بھی عام طور سے ادا کرتا ہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈونیشن اللہ کے راستے میں دینا چاہے تو اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اس میں تعاون کرنا چاہے، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ تعاون کرنا چاہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں دیکھیں، اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، خدائے رحمان کے کروڑہ کروڑ احسان کو اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ چڑھ کر ملتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی انسان ایک بار درود شریف پڑھ لے تو 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح الترغیب والترہیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ حضرات محترم، روزہ جو ہے یہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں مدینے کے تاجدار حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح ہر عمل صالح، فرائض و واجبات کے علاوہ ہر نیک کام کو انسان کو چھپا کر کرنا چاہیے۔ جتنے بھی نفلی کام ہیں ان کو چھپا کر کرنا چاہیے، کیونکہ چھپا کر کرنے میں ریا کا جو اندیشہ ہے وہ بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ دے رہے ہیں تو اس میں دکھاوا کا کوئی عنصر شامل ہونے کا اندیشہ بھی نہیں رہتا۔ لیکن اگر آپ کسی کو دکھا کر یا بتا کر، اگرچہ آپ
की नीयत में कोई बुरी नीयत नहीं ना, फिर भी अगर आप इस तरह दे रहे हैं कि लोग देख लिए या देख रहे हैं, तो इसमें रिया का दाखिल होने का अंदेशा है। इसीलिए हर नफली इबादत को छुपा कर ही करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, इस मुबारक महीने की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नुज़ूल कुरान और माह रमज़ान मुबारक के बारे में फरमाने आलिशान है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु व मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया, इसका तर्जमा जो है वो ये है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फ़ैसला की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर कोई दुश्वारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी और कहीं और ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन सको। ये तमाम मामलात के पेश नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के रोज़े उतारे हैं। हज़रात मोहतरम, रमज़ान का मतलब क्या होता है? आखिर रमज़ान जो ये वर्ड है ये किस चीज़ से बना है और इसका मतलब क्या होता है? हज़रात मोहतरम, मुंदरजा बाला जो मैंने अभी बातें बयान की इस आयत मुक़द्दसा के इब्तदाई हिस्से यानी शहरो रमज़ान अल्लज़ी के तहत मुफस्सिर शहीर हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में फ़रमाते हैं, रमज़ान जो है वो या तो रहमान की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, चूँकि इस महीने में दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत होती है, लिहाजा इसे शहर रमज़ान यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना कहा जाता है। जैसे मस्जिद काबा, इसी तरह ये यानी जैसे मस्जिद के बारे में है, काबा के बारे में है कि ये मस्जिद व काबा जो है ये अल्लाह का घर है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही काम होते हैं। ऐसे ही रमज़ान जो है वो अल्लाह का महीना है, इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ व जल के ही काम होते हैं। रोज़ा, तरावी वग़ैरह तो हैं ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, मगर बहालत रोज़ा जो जायज़ नौकरी और जायज़ तिजारत वग़ैरह की जाती है वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के काम करार पाते हैं। इसलिए इस माह का नाम रमज़ान यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है, या ये रमज़ा से मुश्तक़ है। रमज़ा जो है वो मौसम खरीफ की बारिश को कहते हैं जिससे ज़मीन धुल जाती है और रबी की फसल खूब होती है। चूँकि ये महीना भी दिल के गर्दो गुबार धो देता है और इससे अमाल की खेती हरी भरी रहती है, इसलिए इसे रमज़ान कहते हैं। सावन में रोज़ाना बारिशें चाहिए और भादव में 4 बार, अषाढ़ में 1, इस एक से खेतियाँ पक जाती हैं। तो इस तरह 11 महीने बराबर नेकियां की जाती हैं। फिर रमज़ान के रोज़ों ने उन नेकियों की खेती को पकाया, या ये रमज़ुन से बना जिसके माना है गर्मी या जलना, चूँकि इसमें मुसलमान भूख प्यास की तपिश बर्दाश्त करते हैं या ये गुनाहों को जला डालता है, इसलिए इसको रमज़ान कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी फरमाया कि जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था उसी से उसका नाम हुआ। जो महीना गर्मी में था उसे रमज़ान कह दिया गया, और जो मौसम बहार में था उसे रबीउल अव्वल, और जो सर्दी में था जब पानी जम रहा था तो उसे जमादिउल ऊला कहा गया। इस्लाम में हर नाम की कोई न कोई वजह होती है और नाम जो है वो काम के मुताबिक ही रखा जाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह दूसरी इस्तिलाहात में ये बात नहीं है। हमारे बड़े जो हैं, यानी अगर मान ले कि हमारे माशरे में कोई ऐसा इंसान है जो हमारे बड़े जाहिल का नाम मोहम्मद फ़ाजिल होता है और बुज़दिल का नाम शेर बहादुर होता है और बदसूरत को यूसुफ़ ख़ान कहते हैं, इस्लाम में ये ऐब नहीं है। रमज़ान बहुत खूबियों का जामे था, इसीलिए इसका नाम भी रमज़ान हुआ। हज़रात मोहतरम,
اسی طرح رمضان کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل جو ہے وہ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اس ہر روزہ کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازے والا محل جنت میں عطا ہوگا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس ہر سجدے کے عوض یعنی اس ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ 100 سال تک بھی چلے تو پھر بھی اس کی ایک درخت کے دوسرے سرے تک وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کتنا عظیم احسان ہے ہمارے رب کا کہ اس نے ہمیں کتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمت للعالمین کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ حدیث بالا کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح سے شام تک 17,000 فرشتے، یعنی اگر کوئی انسان اس طرح کے معاملات کو کرتا ہے یعنی روزہ وغیرہ کو رکھتا ہے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح رمضان المبارک کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ سپر ہے دوزخ سے، یعنی جس طرح سپر یعنی جو ڈھال ہوتی ہے وہ تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ و عذاب سے روزہ دار کا بچاؤ کرتا ہے، یعنی یہ روزہ جو ہے یہ آپ کے ڈھال کی طرح ہے جو جہنم کی آگ سے یہ آپ کو بچائے گا۔ قیامت میں جب دوزخ جو ہے وہ گنہگار پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا کہ جو لوگ روزہ دار مرے ہیں کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کی بو پہچان کر 40 سال کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ دروغے جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام دوزخ کی آگ سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی میں اسے کیوں پکڑوں، اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس گنہگار سے پوچھیں گے کہ کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ حضرات محترم، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کے مہینے میں یعنی اگر بندوں کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان آخر ہے کیا تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا کا پورا سال رمضان ہی رہے۔
حضرات محترم اسی طرح کی بہت ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی ہیں. جو روزہ رکھتا ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا. حضرات محترم انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ جو اس کا ایپیسوڈ رہے گا اس میں مزید باتیں جانیں گے کہ آخر روزی میں برکت کا یہ مہینہ کیسے ہے. مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس مہینے میں جنت کو سجنے کا جو حکم دیتا ہے ان تمام باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے اور مزید اللہ رب العزت کی نعمتیں برکتیں جو اس مہینے میں وہ نازل فرماتا ہے ان تمام باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اور آپ میں سے جو کوئی بھی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جو کوئی بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کمنٹ باکس میں وہ ضرور پوچھے یا ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی وہ ضرور بتائے کمنٹ باکس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.